اس کی جو بدکاریوں سے، اس کی جو پریشانیاں وہ دیتا تھا، ان سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک شخص بدکار ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور اسے اس کی جو بستی تھی جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے نکال دیا، وہ قریب ہی دوسری بستی میں چلا گیا۔ پھر فرمانے لائی ہوا کہ اسے اس بستی سے بھی نکال دو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار پر ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کسی چرند پرند کا گزر تھا، قرب و جوار میں نہ کہیں عبادی تھی اور نہ دور دور تک سبزے کا کوئی اندیشہ تھا، نہ سبزہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اب اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی نہیں آ سکتا تھا کہ اس کی خدمت کرتا۔ وہ ضعف و تنوائی سے زمین پر گر پڑا اور کہنے لگا، کاش اس وقت اگر میرے ماں باپ میرے پاس موجود ہوتے تو مجھ پر شفقت کرتے اور میری اس بے بسی پر افسوس کرتے۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری حفاظت کرتا، میری دیکھ بھال کرتا، میری مدد کرتا، اور اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر ہوتی، اور اگر میرے بچے اس وقت موجود ہوتے تو کہتے، اے ہمارے رب، عاجز، گنہگار، بدکار اور مسافر باپ کو بخش دے۔ اولاد بھی اس کے لیے دعا کرتی۔ اس نے کہا اگر میں یہاں پر بیمار پڑ گیا ہوں، اگر میری ماں ہوتی تو وہ مجھ پر ہوتی، میرا باپ ہوتا، میرے ساتھ شفقت کرتا، میری مدد کرتا، میری حفاظت کرتا، میری بیوی ہوتی وہ میرا حال چال پوچھتی، میرے بچے ہوتے وہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کرتے۔ تو اب وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ غار میں اب ایک چیز سے نا امید ہو کر دنیا سے آخرت کی طرف چلا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اور میرے جنازے کے پیچھے روتے، میری اولاد جو ہے وہ میرے جنازے کے پیچھے روتی۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے والدین، بیوی اور بچوں سے تو دور کر دیا، مگر اپنے فضل سے دور نہ کرنا۔ اب اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو اس بستی سے بھی نکال دیں، اور پھر وہ دوسری بستی میں گئے، اس بستی سے بھی نکال دو۔ پھر وہ شخص ایک غار میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے یہ کہا کہ اللہ میرے والدین بھی نہیں ہیں، میری بیوی نہیں ہے، میرے بچے بھی نہیں میرے پاس۔ پھر آخر میں اس نے کہا یا اللہ تو میرے حال پر کرم فرما اور مجھے اپنے فضل سے دور نہ کرنا، تو میرا دل عزیز کی جدائیوں میں جلایا ہے، اب میرے جو گناہ ہیں ان کے سبب مجھے جہنم کی آگ میں نہ جلانا، اسی دم